غیر مخلصانہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کے تمام شرکا سے نہایت زیادہ بے نیاز ہوں۔ یعنی دنیا کا دستور ہے کہ لوگ اپنے معاملات اور کاروبار میں ایک دوسرے کے اشتراک و تعاون کے محتاج ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے شریک بنے ہوئے ہیں، اور اس شرکت و تعاون پر راضی و مطمئن بھی ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے درمیان اس درجہ کی مفاہمت ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک شرک متعلقہ معاملات کاروبار میں اپنا پورا عمل دخل رکھتا ہے، لیکن میرا معاملہ بالکل جدا خانہ ہے کہ میں اپنے احکام، فیصلے اور اپنے نظام قدرت میں نہ تو مجھے کسی کے تعاون و اشتراک کی حاجت ضرورت ہے اور نہ مجھے یہ گوارا ہے کہ میرے بندے کسی کو میرا شریک قرار دیں۔ میرے لیے کیے جانے والے کسی بھی عمل میں میرے علاوہ کسی کو مد نظر رکھیں، یہاں تک کہ میرے نزدیک اس کے صرف اس عمل کا اعتبار ہے جو وہ خالص طور پر میرے لیے ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذکر شرکا کے ضامن میں کرنا، یعنی اللہ اپنے آپ کو ایک شریک کے ذریعہ تعبیر کرنا، ان بندوں کے اعتبار سے ہے جو اپنے جہل اور اپنی نادانی کی وجہ سے اس کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرتے، اور اس طرح وہ اللہ کو بھی ایک شرک کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے اپنی بے نیازی اور ناخوشی کا اعلان فرمایا کہ کسی کو اس کا شریک قرار دیا جائے، چنانچہ ارشاد ہوا کہ جو شخص میری اطاعت و عبادت کے طور پر کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کرے تو میں اس شخص کو شرک کے ساتھ ٹھکرا دیتا ہوں۔ ایک اور روایت ہے کہ یہ الفاظ یعنی جو شخص میری عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو میں اس سے اپنی بے نیازی بیزاری ظاہر کرتا ہوں، وہ شخص یا اس کا وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے وہ عمل کیا ہے۔ اس حدیث کا ظاہری مفہوم اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خالص ریاکاری کے جذبہ سے کیا جانے والا عمل تو باطل ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس عمل کا بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے جس میں ریا کی آزمائش اور اس کا دخل ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ یہ حکم اس عمل کے بارے میں ہوگا جو ریا کی ان دو قسموں سے تعلق رکھے، یا تو اس عمل کو اختیار کرنے میں سرے سے ثواب کی نیت ہی نہ ہو، یا ثواب کی نیت ہو مگر ریا کا قصد اس نیت پر غالب ہو۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس حدیث کا اصل مقصد اللہ کے لیے کیے جانے والے کسی بھی عمل کو ریا کی اور اس کے دخل سے پاک رکھنے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کرنا، اور اس کے امر سے لاپرواہی اختیار کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ تنبیہ سزائش کرنا ہے۔